اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن پاک کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہے کیونکہ اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا۔ اس سورت کا معنی، ترجمہ، مطلب کیا ہے، کم سے کم درجے پر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ چونکہ ابھی سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ بات چلی تھی تو میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ سورہ فاتحہ کا مطلب، معنی، اس کا ترجمہ ہی بتانا چاہیے تاکہ ضروری بات سمجھ میں آئے۔ ہم لوگ مبادیات دین سے واقف نہیں ہیں، یعنی دین کی وہ بنیادی باتیں جن کا پتہ ہر مسلمان مرد عورت کو، نیک و بد کو، شہری دیہاتی کو، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا، ان باتوں کا بھی پتہ نہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، سورہ فاتحہ، چند صورتیں جو نماز میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ چند دعائیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا معنی، مطلب اور ترجمہ ہر حال میں مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو آج بیان نہیں ہوگا، آج سبق ہوگا۔
اس لیے آپ حضرات جو مسجد میں مجلس میں بیٹھے ہیں، یوں سمجھیں کہ ہم سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو جیسے سبق پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا اور سمجھا جاتا ہے، ایسے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ آپ سمجھیں گے تو آپ دوسروں کو سمجھائیں گے۔ قرآن پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگا تو سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ ہیں سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں۔ لیکن اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیتے ہیں تو شروعات ہوتی ہے سورہ الحمد سے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی ترتیب نزولی کہ قرآن نازل جب ہوا تھا کیا ترتیب تھی، پہلے کون سی آیت اور صورت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت صورت نازل ہوئی، اور آخر میں کہاں پر آ کر مکمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب۔ نازل ہونے کی ترتیب میں سب سے پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسرا ہے قرآن پاک کی ترتیب اصلی، کہ جب تلاوت کرے گا بندہ تو شروعات کہاں سے ہوگی اور مکمل کہاں ہوگی تلاوت۔ اس اعتبار سے قرآن پاک کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، الحمد سے، اور مکمل ہوتا ہے والناس پہ۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا لے کے آتے تھے اور سناتے تھے۔ کہاں سے لاتے تھے؟ لوح محفوظ سے۔ آسمانوں پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے لوح محفوظ، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن کریم اصل میں ایک چھپی ہوئی کتاب میں تھا۔ کون سی چھپی ہوئی کتاب ہے؟ بل هو قرآن فی لوح محفوظ، اس کا نام ہے لوح محفوظ، ایک بڑی کتاب ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کتاب میں لکھنے کے لیے قلم کو حکم دیا، قلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا تو فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب ما کان و ما یکون، جو ہونا ہے نا وہ سب لکھ دے۔ اللہ کا سارا علم نہیں، اللہ کا علم کہاں لکھا جا سکتا ہے؟ وہ چیزیں جن کا ظاہر کرنا اللہ کو منظور ہے، تو اس نے لکھا۔ حدیث میں آیا ہے جف القلم، اب وہ قلم لکھ کر سوکھ گئی ہے، اس میں روشنائی نہ کچھ مٹا سکتی ہے، نہ اس میں کچھ بڑھا سکتی ہے، نہ گھٹا سکتی ہے۔ اس کتاب لوح محفوظ میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ وہاں جو قرآن لکھا ہے وہ اسی طرح لکھا ہے جیسے ہمارے پاس سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اس کو کہتے ہیں ترتیب اصلی قرآن کی تلاوت کی ترتیب۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تراویح میں قرآن سنتے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے بقرہ سے شروع ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے تلاوت سورہ والناس پہ۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے تفصیل کے ساتھ اپنے احکامات بیان کیے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، حق کی ایمان کی دعوت دی ہے، ماننے والوں کا انجام بتایا ہے، نہ ماننے والوں کا برا انجام سمجھایا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، جنت جہنم کا بیان ہے، دنیا میں رہنے کے لیے انسانوں کو ایک دستور، ضابطہ اور قانون دیا گیا ہے، وہ ہے۔ اس کے علوم اتنے ہیں، قرآن میں اتنا کچھ ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی محنت کرے نا تو سارے قرآن کے علوم کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا سمندر ہے جو اس میں اترے گا وہ اپنی قسمت کے چند موتی لے آئے گا، لیکن یہ سمندر کبھی خالی ہونے والا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو کچھ 30 پاروں میں بیان کیا ہے، سمجھنا، اللہ پاک نے جو کچھ 30 پارے ہیں نا قرآن پاک کے، الف لام میم سے عما یتساءلون تک 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں،
6666 کچھ کم یا کچھ زیادہ، یعنی تقریباً 6.5 سے 6.75 کے قریب آیات ہیں۔ تو جو کچھ اتنی بڑی کتاب میں اللہ نے بیان کیا ہے اس سارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جس آدمی کو سورہ فاتحہ سمجھ میں آ گئی اس کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہے، اور جو سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے پوری عربی زبان جو ہے نا وہ الف با سے لے کے یا تک جو حروف ہیں انہی سے بنی ہے۔ پورا قرآن جو ہے جن حروف سے بنا ہے، عربی زبان کا جو بنیادی قاعدہ ہے، اس کے جو الفابیٹس ہیں، جو اس کے بنیادی حروف ہیں، جیسے ABCD سے Z تک ہوتا ہے تو عربی کے الف سے لے کے یا تک ہوتے ہیں۔ پوری عربی، پورا قرآن انہی حروف سے بنا ہے، تو جب تک یہ الف با تا ثا صحیح طریقے پر یاد نہیں ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایسے ہی جس بندے کو سورہ فاتحہ سمجھ میں نہ آئے اس کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں، جیسے ابھی آپ نے سنا اس کے بڑے نام ہیں، علماء فرماتے ہیں 55 نام ہیں اس کے سورہ فاتحہ۔ کتنے؟ 55 سمجھتے ہیں نا؟ کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ پس منظر۔ اتنے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے اس کا سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ کیا کھولنے والی؟ یعنی جب اللہ کی کتاب کھولیں گے تو شروع میں کیا نکلے گی؟ سورہ فاتحہ، یہیں سے کھلے گی۔ یا فاتحہ کا مطلب ہے قرآن کا علم کھولنے والی، کہ جس کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہو وہ یہیں سے شروع کرے تبھی علم کھلے گا، دروازہ یہی ہے۔ یا اس کا مطلب ہے ہدایت کا دروازہ کھولنے والی، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ سورہ فاتحہ سے۔ تو بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7۔ اور 7 کو عربی میں کہتے ہیں سبعن، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں 7 تو عربی میں کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے اور 7 آیتیں بھی دی ہیں۔ وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ، اس کو الگ سے بیان کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور اس کو فرمایا سبع مثانی۔ مثانی کا مطلب ہے ڈبل ڈبل۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسی صورت ہے سورہ فاتحہ کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی پڑتی ہے، ڈبل ڈبل پڑھنی پڑتی ہے۔ پہلی میں پڑھی تو دوسری میں پھر پڑھنی ہے، دوسری میں پڑھی تو تیسری میں پڑھنی ہے، تیسری میں پڑھی تو فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، تراویح ہو، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں سبع مثانی۔ سبع مثانی کا مطلب ہوا وہ 7 آیتیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ بار بار کا مطلب ہے کتنی مرتبہ؟ کم سے کم دن میں 32 مرتبہ ہر مسلمان کو یہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 اتر ہر مسلمان کو یہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کی رکعات ہیں 17، جو دن میں ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان میں فرض ہے۔ فرض کی کتنی رکعتیں؟ وتر واجب ہے تو وتر کی کتنی ہے؟ 17 اور 3 کتنی ہو گئی؟ اور سنتیں ہیں صبح سے لے کے رات تک 12، فجر کی 2 سنت، ظہر کی 6 سنت، 4 پہلے اور 2 بعد میں، کتنی ہو گئی؟ 8، اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، تو 12 رکعت سنت، 3 رکعت واجب اور 17 رکعت فرض، کتنے ہو گئے؟ 32 رکعت ہیں۔ تو جو اس کو پڑھے گا 32 مرتبہ تو سورہ فاتحہ ہر کسی کو پڑھنی ہے۔ پھر اگر کوئی نفل بھی پڑھتا ہے
تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاشت اوابین میں پڑھتا ہے تو اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ کیوں اتنی مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے سامنے ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ قرآن میں مجھے کیا کہتا ہے، اور سارا قرآن ہر وقت پڑھنا، سمجھنا اور دھیان رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا خلاصہ ہر وقت سامنے رہنا چاہیے تاکہ بندے کو پتہ چلے اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ مجھ سے کہتا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ سارا قرآن تو ہر وقت ذہن میں رہنا مشکل ہے، سارے قرآن کا سارا مضمون ہر وقت ذہن میں رہے مشکل ہے، لیکن سورہ فاتحہ بار بار جب آدمی پڑھے گا تو اس کا مضمون ذہن میں رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 50 سال نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا تو کیا قرآن ذہن میں رہے گا اور کیا سمجھ میں آئے گی بات۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہے۔ بڑی عجیب و غریب صورت ہے، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ اور پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اور خوبیاں اور کمالات اور عزتیں اور بڑائیاں اور بزرگی اور خدائی سب کی صرف ایک اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ ان کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں، جب بھی بندہ یہ پڑھتا ہے چاہے نماز میں پڑھے یا کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی ربی، دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ سورت کی آیت پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی ربی اثنا علی عبدی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے اور اصل حکم اسی کا چلے گا، اور وہ پتہ چلے گا قیامت کے دن جب کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی کا ذکر کیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ جو آیت ہے نا یہ آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو میرے بندے کے لیے ہے، اب جو میرا بندہ مانگے گا نا تو میں اس کو دے دوں گا۔ تو کیسی عجیب صورت ہے کہ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کریں نا اور وہ آپ کی طرف بالکل دھیان نہ دے، نہ دیکھے، نہ جواب دے، سر نیچے کر کے بیٹھا رہے، آنکھ بند کر کے بیٹھا رہے، تو انسان سوچتا ہے میں کس پتھر سے بات کر رہا ہوں، دل نہیں چاہتا پھر اس سے بات۔ اور جب آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنیں اور ہر بات میں ہاں جی نہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، تو آدمی اس کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ڈگری ہوتی ہے، یہ MBBS یا MD ہوتے ہیں یا سرجن جو کچھ بھی ہے MS وغیرہ، ان ڈاکٹروں میں سے کچھ ڈاکٹر بہت مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے دروازوں پہ بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر قابل ہے۔ اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں کہ ان کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ سب سے قابل ڈاکٹر وہ مانا جاتا ہے جو اپنے پیشنٹ کی بات اچھی طریقے سے سنے۔ پیشنٹ اپنا درد لے کر جاتا ہے نا، اس کے اپنے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے دردوں اور دکھوں کی کہانی سناتے ہیں، تو جو غور سے اس کی بات سن لیتا ہے نا تو آدھی بیماری مریض کی وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ قابل نہ بھی ہو، اس کی بات پہ بھروسہ بہت ہے، تو اسے محبت بہت ہوتی ہے۔ ایسے ڈاکٹروں کے ارد گرد مریض زیادہ چکر لگاتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر بات نہیں سنتا کہ مجھے پتہ ہے چپ رہو، جاؤ ٹیسٹ کروا کے آؤ، تو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر ہو نا، دوسری مرتبہ انسان کا دل نہیں چاہتا اس کے پاس جانے۔ ہمارا رب ایسی عظیم کریم ذات ہے اللہ کی، اللہ اکبر،
کہ جب بندہ بات کرتا ہے نا اللہ سے تو اللہ بھی بات کرتے ہیں. یہ پوچھتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں، یہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ. تم مانگتے ہو تو تمہاری دعا سنتا بھی ہوں، پھر کہتا ہوں ہاں میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا. اس لیے اللہ کی محبت جن کے دل میں ہوتی ہے نا غالب ہوتی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کا سودا نہیں کر سکتے. اب سمجھیں آپ اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے. اب سمجھیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا کیا پڑھنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. قرآن پاک ہمیں 3 چیزوں کی دعوت دیتا ہے. ایسے تو بہت سارا دین تو بہت بڑا ہے، اس کا خلاصہ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. 3 چیزوں کی دعوت قرآن نے ہمیں دی. نمبر 1، اپنے خالق اور مالک کو جانو اور پہچانو، مانو. اپنے رب کو مانو، اس کو جانو اور پہچانو. نمبر 2، اپنے رب کی بندگی اور فرما برداری کرو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 3، اللہ کے حضور جانا ہے تو اس سے کچھ لینا ہے انعام، اس انعام کو لینے کی تیاری کرو. یہ ہے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی. زندگی کیسے گزارو گے، رب کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور تم اگر زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارو گے تو انعام کیا ملے گا، نافرمانی کرو گے، غداری کرو گے تو سزا کیا ملے گی. کیونکہ قرآن یہی بات بتاتا ہے. اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں کیسے ہے وہ سمجھیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس کائنات میں انسان کو اللہ نے ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر انسان ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے. کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، شہری ہو یا دیہاتی، غریب ہو یا امیر. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے مجھے کچھ ضرورت نہیں. کچھ نہ کچھ تو ہر انسان کی ضرورت. گرمی آ گئی تو گرمی کی چیزیں، سردی آ گئی تو سردی. بھوک لگ گئی تو کھانا چاہیے، پیاس لگ گئی تو پانی چاہیے، نیند آ گئی تو بستر چاہیے، رات ہو گئی تو ٹھکانہ چاہیے، گاڑی میں ہے تو کرایہ چاہیے، بیمار ہے تو علاج چاہیے، پریشان ہے تو کوئی ہنسنے ہنسانے والا چاہیے، ہے نا. جیل میں ہے تو اس کو رہائی چاہیے، ذلیل ہے تو اس کو عزت چاہیے، بے روزگار ہے تو روزگار چاہیے، بے اولاد ہے تو اولاد چاہیے، شادی نہیں تو یہ چاہیے، گھر بار نہیں تو وہ چاہیے. بہرحال انسان اس ماحول میں زندگی گزارتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند ہے. لیکن یہ ساری ضرورتیں زمین کے اوپر کی ہیں. زمین کے کھانا کہاں چاہیے، یا مردے کو بھی پہنچانا پڑتا ہے قبر میں. پانی یہی ضرورت، کپڑے یہی ضرورت، بیوی بچے، کاروبار، رزق و روزگار یہی. میت کو قبر میں رکھ دیا نا تو اب اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اب بتلاؤ کون سی چیز اس کی ضرورت کی ہے دنیا کی چیزوں میں سے؟ کچھ بھی نہیں. اسے کیا چاہیے؟ بس چھوڑا ہے چھٹی. نہ اسے کچھ چاہیے، نہ آپ کی ذمہ داری اس کو کچھ پہنچا بھی نہیں سکتے. تو انسان کی جو بھی ضرورت ہے نا یہ کہاں ہے؟ زمین کے اوپر. بیمار کو دوا کہاں چاہیے؟ کمزور کو طاقت کہاں چاہیے؟ یہی. وہاں کچھ نہیں چاہیے. ایک ضرورت ہے جو زمین کے نیچے ہے انسان کی، وہ ہے ہدایت. کیا ہے؟ دولت ہے، حکومت ہے، شہرت ہے، قوت و طاقت ہے. یہ ساری زمین کے اوپر کی ضرورتیں ہیں. اور زمین کے اندر جب کسی کو رکھ دیا نا، یعنی مر گیا کوئی، تو مرنے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکومت کی، دولت، بادشاہت، شہرت، قوت و طاقت. کچھ بھی نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ہدایت. وہاں نہیں پوچھا جائے گا کیا مکان تھا نہیں تھا، راشن کارڈ اے پی ایل تھا کہ بی پی ایل تھا، آدھار کارڈ تھا کہ نہیں تھا، ڈگری کون سی تھی، ہے نا، ماربل لگایا تھا کہ ٹائل لگائے تھے، گاڑی کون سی تھی، موبائل. یہ نہیں پوچھا جائے گا. بیوی تھی کہ نہیں تھی، بچے کتنے تھے، پڑھا کیا تھا. کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا ماجی تبھی ہدایت پر تھا کہ نہیں تھا، بس اتنا ہی پوچھا جائے گا.
تو ایک ضرورت زمین کے نیچے کی اور باقی ضرورتیں زمین کے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زمین کے اوپر انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز کسی کے پاس ضرورت کی نہ ہو، ضرورت کی کوئی چیز، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو قرضے میں یا بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرے گا، یا لوگ ترس کھا کر دے دیں گے. مثال کے طور پہ کپڑے نہیں ہیں، کوئی ترس کھائے گا کپڑے دے دے گا. بھوک لگی ہے تو کسی سے مانگ کے لے لے گا. پیاس لگی ہے تو کوئی پانی پلا دے گا. پیسے نہیں ہیں تو کوئی ادھر چندہ وندہ جمع کر کے دے دیں گے. گر گیا ہے تو اٹھا کے ہسپتال لے جائیں گے. بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو گھر والے سہارا دے کر باتھ روم لے جائیں. ہے نا؟ مدد کی کوئی صورت ہے. اس میں بھیک سے بھی مدد ہوتی ہے، بھیک بھی دیتے ہیں لوگ. اس میں ایسے بھی مدد کرتے ہیں ہمسائے رشتہ دار. اور اس میں انسان دوسروں کی مدد حاصل کر بھی لیتا ہے. اور کچھ ضرورتیں دنیا کی ایسی ہیں کہ اگر وہ سامان انسان کے پاس نہ ہو تو کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، نہ بھیک میں لے سکتا ہے، لیکن سختی میں زندگی گزر سکتی ہے اس کی. مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، لائٹ نہیں ہے، کان ہیں لیکن سنتا، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا. اب کیا کرے گا؟ پاگل ہے، دماغ ہی نہیں ہے. زندگی اس کی بھی گزر جائے گی لیکن سختی میں گزرے گی. لیکن یہ چیزیں بھیک مانگ کر تو کسی نہیں کہہ سکتا تم اپنا دماغ مجھے دے دو، اپنی آنکھیں مجھے دے دو، کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں بنیادی، لیکن اگر نہ ہوں تو بھیک مانگنے سے بھی ملے گی نہیں، اور اگر مانگے گا تو کوئی دے بھی سکے گا، کیونکہ یہ دینے لینے کی چیزیں نہیں. پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، نہیں مرے گا پھر بھی نہیں. نابینا بھی زندہ ہوتے ہیں، لولے لنگڑے بھی زندہ ہوتے ہیں، جو بالکل کول ہول ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، پاگل بھی زندہ رہتے ہیں. پھر جب موت آتی ہے تب مرتے ہیں. ہے نا یہ بات؟ لیکن جو ضرورت زمین کے نیچے ہے، اگر وہ کسی کے پاس نہ ہو اور بغیر اس سامان کے وہاں چلا گیا، اللہ بچائے، ہدایت کے بغیر کہاں چلا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہاں بھیک بھی مانگے گا نا تو بھیک مانگ کر بھی کوئی تو کیا ماں باپ نہیں دیں گے اس کو. جن کے پاس ہدایت ہوگی نا وہ بھی اس کو دیں گے نہیں. وہاں بھیک مانگنے پر بھی نہیں ملے گی. نمبر 2، چلو ملی نہیں تھی تو کیا سختی سے گزارا ہو جائے گا؟ فرمانے نا گزارا بھی نہیں ہوگا. سختی سے کیا گزارا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا، وہاں کیا گزارا ہوگا بھائی؟ اس لیے بڑی ضرورت کون سی ہو گئی بتاؤ؟ زمین کے اوپر کی یا نیچے کی؟ نیچے کی. اس لیے اللہ نے اس صورت کے اندر سورہ فاتحہ میں بندے سے کہا ہے کہ تو اپنی سب سے بڑی ضرورت مجھ سے مانگ. بڑی چیز مانگ لے، چھوٹی خود بخود مل جائیں گی. تم گائے لے جاؤ دودھ کے لیے، گوبر کھاد کے لیے خود بخود ملے گا. کوئی انسان گوبر کے لیے گائے نہیں خریدتا، دودھ کے لیے خریدتا. اس صورت میں چونکہ ہدایت کی دعا کا حکم ہے، اس لیے صورت کا نام ہے سورۃ المسئلہ، سوال کی صورت، یعنی جس میں اللہ سے سوال کیا جائے گا، دعا کی جائے گی. لیکن اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ کیسے دعا مانگنی. جب کسی کے دروازے پر جاؤ، بھیک مانگنے والا جاتا ہے تو وہ جا کر تھوڑا کہتا ہے او گھر والے چاول لا، پیسے لا، کپڑے لائے تو نہیں کہتے. جا کر پہلے تعریف کرتے ہیں کہ او سخی فلاں صاحب، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے سخی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. میں بھی ایک ضرورت مند ہوں، میری مدد کریں. جتنی بھیک مانگنے والا تعریف کرے گا نا، گھر والا اتنی بڑی اس کو خیرات بھی دے گا. تو اللہ نے سکھایا کہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پہلے میری تعریف کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان 3 آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کہ اللہ تو بڑا ہے. تمام تعریفیں، خوبیاں اور کمالات للہ، کس کے لیے؟ کیوں ہیں اللہ کے لیے خوبیاں کمالات؟ اور میں اس لیے رب العالمین، اللہ پوری کائنات کے تمام انسانوں کے، جنوں کے، جانوروں کے حالات سے واقف ہے. کون کس حال میں ہے، تنگی میں، آسانی میں. نمبر 2، ان حالات اور پریشانیوں میں مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. نمبر 3، مدد کرتا بھی ہے، عاجز نہیں ہے. باقی دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے. بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دودھ. ماں دودھ دیتی ہے، بچہ منہ نکال لیتا ہے، پھر روتا ہے، نہیں پیتا دودھ. پھر کہتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پیٹ میں درد ہے شاید، پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں پیٹ بھی نرم ہے. پھر دیتے ہیں دودھ، پھر روتا ہے. بچہ کسی چیز کے لیے رو رہا ہے، لیکن نہ ماں کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ باپ کو. کبھی وہ سوچتے ہیں کہ شاید پیٹ میں درد ہے، کبھی سوچتے ہیں شاید اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کبھی سوچتے ہیں اوہو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے، اس کو سردی لگی تو گرم کرتے ہیں، قریب چمٹاتے ہیں سینے کے ساتھ اور روتا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ پین کلر دیتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، دم کرو. مولوی صاحب نے بھی دم کیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہ مولوی کو سمجھ میں آیا، نہ ڈاکٹر کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ طبیب حکیم کو. یہ کیا ہوا کہ باپ ہی ماں ہی اپنی اولاد کی ضرورت کو نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ روتا کیوں ہے. اللہ نے فرمایا میں ایسا نہیں ہوں. یعلم ما فی الصدور، تمہارے دل میں جو ہوتا ہے نا، زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں. مجھ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، میں تو جانتا ہوں تمہاری کیا ضرورت. کیوں؟ یہ ماں ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی. تو ماں کے پیٹ میں تھے جہاں کوئی ہوا نہیں تھی، کوئی غذا کا راستہ نہیں تھا. مجھے پتا تھا مجھے اپنے بندے کو پالنا ہے، تو میں ماں کے پیٹ میں تمہاری غذا کا انتظام کر رہا تھا. تمہیں کیا پتا تھا ہمیں کیا چاہیے؟ تم تو رو بھی نہیں سکتے تھے وہاں، لیکن میں جانتا تھا نا اس کو کیا چاہیے، تو میں نے وہاں انتظام کر رکھا تھا. پھر جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں غذا چاہیے، تو مجھے پتا تھا تم کیسی غذا کھا سکتے ہو. نہ تم ٹھنڈی چیز کھا سکتے ہو، نہ زیادہ گرم کھا سکتے ہو، نہ چبا سکتے ہو، منہ میں دانت نہیں ہے. اس لیے میں نے تمہارے لیے ایسی غذا کی کہ وہ دودھ جو ہے پانی الگ سے نہیں پینا پڑا، اس دودھ میں پانی کا بھی اثر. غذا الگ سے نہیں کھانی پڑی، اس میں غذا بھی ہے. طاقت کے لیے کوئی ٹانک الگ سے نہیں کھانا پڑا، اس میں وہ ٹانک بھی ہے. سب کچھ اسی میں ہے. نہ کبھی چلہ کلان میں یہ دودھ ماں کا گرم کرنا پڑتا ہے، اور نہ کبھی سخت گرمی میں اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کو گرمی لگی ہے تو کہتے نہیں. گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو، ماں کا دودھ نہ کبھی گرم کرنا ہے نہ کبھی ٹھنڈا کرنا ہے. کیوں؟ اور میں جانتا ہوں تمہیں کس لیول کی خوراک چاہیے، کیسی چاہیے، معتدل. ایسا میں نے انتظام کر کے رکھا ہے، تمہیں کہنے کی رونے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا اب ماں کا دودھ مت دو، اب مجھے معلوم ہے اس کو کیا کھانا ہے، اب اس کو نرم غذائیں دو. ماں باپ کے ذہن میں ڈال دیا. وہ تو نہیں کہتا مجھے کیا دو، مجھے کیلا دو، مجھے بسکٹ دو، لیکن ماں باپ کے ذہن میں پہلے چچوڑ اور تلوڑ جو ہیں وہ نمکین چائے میں ڈالا کرتی تھی عورتیں، ہاں اسی سے چمچ سے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کھلایا کرتی. اب نیا زمانہ آ گیا، نیپٹوجن وغیرہ کھاتے ہیں، کیا کیا ڈبے میں. اب نئی نسل تو پاؤڈر کے دودھ کی نسل ہے نا، ڈالڈا کے گھی پہ پلی ہے، پاؤڈر کے دودھ پہ پلی ہے، اس طرح ریڈی میڈ بچے. اب نئی ایک مصیبت آئی ہے موبائل. اب ماں کی محبت سے بھی محروم ہے. اصل غذا سے تو محروم ہوئے تھے، ماں باپ کی محبت سے بھی محروم. 7 سال تک بچے کو ماں کی محبت ایسے چاہیے، ہر وقت سینے سے چمٹا رہے بچہ. یہ 7 سال تک اس کو چمٹا کے رکھو، اس کی آواز پر لبیک کہو، تم 70 سال تک عیش کرو گے، یہ بچہ تمہارے قدموں میں رہے گا. اور یہاں 7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، موبائل لگا دیتے ہیں. جو پیار ماں کو دینا تھا وہ نہیں دے سکی تو وہ کس کے ساتھ لگا؟ موبائل. اب یہ 10 سال کا بچہ کہتا ہے مجھے 40,000 کا موبائل دو، باپ کہتا ہے مجھ سے کچھ دعا کرو، لڑکا در بدر ہو گیا. تو لڑکے کا کیا قصور ہے بھائی؟ تم نے اس کو سکھایا ہے 7ویں مہینے میں ہی کہ موبائل سے زندگی گزرتی ہے، تو مانگے گا. وہ 40,000 کا نہیں، 1,40,000 کا بھی مانگے تو میں کہتا ہوں دو. اس کو کوئی قصور نہیں، قصور تو تمہارا ہے. اب بڑے ہو گئے بچے، یہ نئی نسل جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کچھ نہیں. تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں. یہی کرنا چاہیے ایسے ماں باپ کے ساتھ، ایسے ہی جوتے پڑنے چاہیے ماں باپ کو جو اپنی اولاد کے حقوق ضائع کرتے ہیں. خیر، فرمایا رب العالمین، ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اس لیے تعریف کا حقدار میں ہوں. پھر یہ ہے کہ ماں باپ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ اولاد کو کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ضرورت پوری. مثال کے طور پہ بچے کو پیٹ میں درد ہے اور ماں کو سمجھ میں آ گئی کہ بچے کو پیٹ میں درد ہے. ماں چاہتی ہے اس کو آرام ملے، لیکن آرام ہی نہیں مل رہا. وہ دوائی بھی دے رہی ہے، پیٹ پہ ٹکور بھی کر رہی ہے، لیکن آرام نہیں ہے، وہ رو رہا ہے. تو چاہتی تو ہے لیکن ضرورت پوری. اور اللہ وہ ہے کہ وہ ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور ضرورتیں پوری کرتا بھی ہے. بیمار ہو کر شفا کون دیتا ہے؟ غریبوں کو دولت مالدار کون بناتا ہے؟
ذلیلوں کو عزت کون دیتا ہے؟ پریشانی میں اور مصیبت میں راحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ادھر ادھر جانوروں کی طرح منہ مارتا رہے، جیسے گائے بیل منہ مارتے ہیں نا لوگوں کے کھیت میں، اور آخر کار شام کو آ کر کہاں باندھے جاتے ہیں؟ اپنے گاؤں خانے میں۔ اس طرح انسان اللہ سے منہ موڑ کے کہیں بھی منہ مارتا رہے نا ساری زندگی، ہر جگہ سے جب نا امید ہوتا ہے پھر اللہ ہی کے سامنے آتا ہے۔ وہی ہے۔ اب اس پر سوال ہے کہ یا اللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے بھی ہم مان گئے، رب العالمین وہ ساری کائنات کا ضرورت پوری کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا، یہ بھی مان گئے۔ سوال یہ ہے اللہ کرتا کیوں ہے ہماری ضرورت پوری؟ اس کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا چٹی پڑی ہے اس کو؟ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ سوال ہے نا بھائی، ایم ایل اے، گورنر، منسٹر، یہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو آگے الیکشن میں پھر آپ کا کیا چاہیے؟ ووٹ چاہیے نا۔ تو اللہ کو کیا چاہیے؟ وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس لیے تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے، پھر فرمایا اس لیے رحمان ہوں، اپنی رحمت سے کرتا ہوں، مجھے کچھ چاہیے واہیے نہیں، بادشاہ ہوں، اور مجھے کوئی محتاج نہ سمجھے، ضرورت مند پریشان نہ سمجھے، میں تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی اس لیے کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، میری شان رحمت ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس مخلوق کو پیدا کیا، اس کو پال، تو میں اس لیے پالتا ہوں، غرض ورض کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہمیں پالا اور ہم سے غلطی ہو گئی، کسی نے شکر کیا اور کسی نے ناشکری کی، کسی نے بات مانی کسی نے نہیں مانی، کچھ بچے ماں باپ کی بات مانتے کچھ نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ماننے والوں کو کیا ملے گا، نہ ماننے والوں کو کیا ملے گا؟ نافرمانوں کو کیا ملے گا، فرما برداروں کو کیا ملے گا، غداروں کو کیا ملے گا، وفاداروں کو کیا ملے گا؟ کچھ ہے بھی اس کا نتیجہ؟ فرمایا مالک یوم الدین، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ یوم الدین، ایک دن میں نے رکھا ہے جب میں اپنے بندوں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دوں گا، اس دن مالک میں ہی ہوں گا۔ کیا دنیا میں دوسرے مالک ہے؟ فرمایا نہیں، دنیا میں بھی کوئی مالک نہیں، البتہ دیکھنے میں لوگ مالک لگتے ہیں۔ موبائل کس کا ہے؟ میرا۔ گاڑی کس کی ہے؟ میری۔ زمین کس کی ہے؟ تیری۔ بادشاہ کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ فلاں۔ میں دنیا میں جو دھوکے کی نظر تمہاری ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، آنکھ کھل جائے گی، اور اللہ قیامت کے دن سارے بادشاہوں کی موجودگی میں پوچھے گا لمن الملک اليوم، قرآن میں آیا ہے، بتاؤ آج بادشاہ؟ دنیا میں بھی میں ہی تھا مگر تم سمجھتے تھے ہمیں، لیکن آج بتاؤ کس کا حکم چلے گا؟ کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کا بادشاہ تو اللہ ہے اور بڑا زبردست ہے، ایسا ایسا بادشاہ کہ کسی پر کسی طرح کا ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ دنیا کے بادشاہوں سے ظلم ہوتا ہے، قانون بناتے نا ملک کے لیے کہ جو آدمی بغاوت کرے گا اس کو یہ سزا دیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا بڑی ہوئی۔ آپ نے دیکھا پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں نا تھانے میں، پیٹ پاٹ کے اس بیچارے کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کا قصور ہی نہیں ہے بیچارے کا، یہ ظلم ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جرم چھوٹا سا تھا لیکن سزا بہت لگ گئی، شک میں پکڑا کسی کو، تھی اس کی چھوٹی موٹی غلطی تھی لیکن سزا لگ گئی بڑی۔ کیا بڑی؟ عمر قید کی سزا دے دی، عمر قید 14 سال ہوتی تھی، کبھی 14 سال کے بعد جب آخری فیصلہ ہوا اس دن معلوم ہوا کہ آج تک جو کیس چلتا رہا وہ سب غلط تھا، لہٰذا آج عدالت کو باعزت بری کر۔ باعزت بری سنا نا ہم نے؟ باعزت بری کا مطلب ہے 14 سال جوتے کھائے لیکن ابھی بھی عزت برقرار ہے۔ یہ ظلم کون کرتے ہیں؟ دنیا کی حکومتیں، یہاں کے فرما روا۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا ظلم نہیں کرتا، میں اپنے مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دیتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ زیادہ تو معافی کرتا ہوں، جتنے کا وہ حقدار ہوتا ہے اتنا نہیں دیتا، اس سے کم دیتا ہوں۔ اور اللہ کی سزا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا، دوسری غلطی دنیا کے بادشاہوں سے یہ ہوتی ہے کہ ان کے مجرم اگر کبھی بھاگ جائیں نا، چھپ جائیں، تو پولیس، انٹیلیجنس، فوج، سارے ڈپارٹمنٹ لگ جاتے ہیں، تمام محکمہ جات، لیکن مجرم پکڑا چھپا ہے، فرار، کہاں ہے جی؟ اور بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دبئی میں پہنچ گئے۔ اب ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا مجرم ہمیں واپس دے دو۔ ہندوستان کے بہت سارے مجرم ہیں نا جو ہندوستان میں بحیثیت مجرم
کافی مطلوب تھے، لیکن وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس نے وہ بینکوں کو لوٹا تھا کروڑوں خربوں روپے، کیا نام تھا اس کا؟ نہیں وہ اس کو نہیں، وہ مودی تھا کچھ، پتہ نہیں کیا نام تھا نا، ہاں۔ اور ایک مسلمان ہے وہ داؤد ابراہیم، کہاں ہے وہ؟ تو یہاں مجرم تھے، ان کے پیچھے پولیس لگی تھی، وہ کہاں پہنچ گئے؟ تو وہ تو وہاں ہیں، پکڑ کے دکھاؤ۔ عاجز ہو گئی نا حکومت۔ اللہ فرماتے میرا یہ نہیں ہے نظام، میرا مجرم جرم کر کے اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، جائے گا کہاں؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم بھاگ کے کہیں نہ جانا چاہتے ہو تو بھاگو، ذرا دکھاؤ کہاں جاؤ گے، زمین بھی میری آسمان بھی میرا، جاؤ گے کہاں؟ لا تنفذون الا بسلطان، طاقت کے بغیر بھاگ نہیں سکتے، اور طاقت تم کو میں نے اتنی دی ہی نہیں ہے، تم زمین کی گہرائیوں میں جاؤ، وہاں سے بھی کھینچ کے نکالو۔ اس لیے مالک یوم الدین، سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہو گئی ان 3 آیتوں میں، تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا، ورنہ الرحمن کس کو کہتے ہیں، الرحیم کس کو کہتے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت اتنا ہی سبق آپ یاد رکھ سکیں گے، اتنا یاد رکھیں۔ تو ان 3 آیتوں میں اللہ کی کیا کی؟ تعریف۔ اب چوتھی آیت آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں اللہ سے بندے نے 2 وعدے کیے، ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ، بندہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ کیا؟ ایک ایگریمنٹ ہے ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا ترجمہ، کتاب کیا ہے؟ تیری ہی بندگی کرتا ہوں۔ اور ایاک نستعین کا مطلب؟ یہ اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ مکمل ترجمہ جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ جو ہوتا ہے، ٹائم، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ اس کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے، فعل، تو انگریزی میں، اردو میں ماضی کے لیے پاسٹ کے لیے الگ ہے، پریزنٹ کے لیے الگ ہے، فیوچر کے لیے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں 2 ہی استعمال ہوتے ہیں ورب، ایک ہوتا ہے پاسٹ کے لیے، اور جو دوسرا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضارع، ماضی اور۔ تو نعبد وہ فعل ہے اور نستعین وہ فعل ہے جس کو ہم کہیں گے مضارع۔ اس میں 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، تو دونوں کا ترجمہ کرنا ہے، یہ گرامر عربی کا۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو سمجھنا اچھی طریقے سے، یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے بندہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس ٹائم، اور تیری ہی عبادت کریں گے اس کے بعد۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس ٹائم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اب کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں، اس وقت ہم یہ عہد لے رہے ہیں کہ ہم وفاداری کریں گے، اور ہم تیری وفاداری اس لیے کریں گے کہ ہم محتاج ہیں، تو ہمارا محتاج، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں تجھ سے چاہت ہے، ہمیں تجھ سے جنت لینی ہے، تیری جہنم سے بچنا، ہماری تو غرضیں وابستہ ہیں نا۔ اللہ کی عبادت یا کوئی محبت میں کرے گا یا خوف میں کرے گا، تو خوف اور محبت ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں نا، اس وقت تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد، آج کے بعد بھی ہم کسی دوسرے کے سامنے بندے بن کر نہیں رہیں گے، بندے ہم تیرے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہم تیرے سامنے سجدہ کریں اور آستان پہ چلے جائیں تو وہاں جا کے آستان پہ بھی سجدہ کر دینا، یہ نہیں کریں گے۔ یہاں بھی سجدہ تجھے، اور جنگل میں بھی سجدہ، کعبہ میں بھی تجھے ہی، اور گھر میں بھی۔ سجدے کے لیے ہم سر کسی آستانے پر، کسی فرس آستان پر، کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی زندہ یا مردہ پیر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، یہ ہمارا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو کوئی یہ جو اس طرح کرتے ہیں نا، دور سے السلام علیکم، یہ اس طرح کرنے کو بھی کوئی تیار، کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ ہم وعدہ کر چکے 32 مرتبہ دن میں ہم یہ اللہ کو کہتے ہیں اور پھر سر جھکاتے ہیں مخلوق کے سامنے، تو ایگریمنٹ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ دوسرا یہ ہے ایاک نستعین، یا اللہ ہم اس وقت اپنی مجبوری میں مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو آج کے بعد بھی اگر کوئی پریشانی آئے گی مدد تجھ سے مانگیں گے، کسی دوسرے کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، جب وہاں سے لا علاج ہو گئے پھر جائیں گے پیروں کے پاس، پھر بکرے شکڑے نیازوں پر چڑھائیں گے وہاں استانوں پر، بکرے بھی ختم ہو گئے، وہ کالی بھیڑیں بھی ختم ہو گئی ہیں، دجیاں باندھ باندھ کے تھک گئے، وہ جو خدا ہے پھر آئیں گے تیرے، نہ یہ نہیں۔ اس وقت پریشان ہیں،
بے روزگار ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اس وقت بھی ہم ہاتھ تیرے سامنے پھیلائیں گے اور تو ہماری ضرورت پورے کرے گا، تب تو ہم تجھ سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر ہم مانگتے مانگتے تھک گئے اور تو نے نہیں دیا تب بھی تجھ سے ہی مانگیں گے، کسی دوسرے کے سامنے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس چلے گئے، ایک پیر کی تعویذ سے نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس چلے گئے۔ نہیں، ہمارا پیر ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا تو ہے، تجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے ہاتھ تیرے سامنے پھیلائیں گے، تو ہماری ضرورت پوری کرے گا تب بھی تجھ سے مانگیں گے۔ تو اگر ساری زندگی ہم کو مصیبت میں رکھے اور دوسرا اگر کہے آؤ مجھ سے مانگو، تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلیں، بے وفائی نہیں کریں گے، غدار نہیں بنیں گے، وفادار بنیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہے بندے کا کس کے ساتھ؟ تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے، ایاک نعبد، عبادت میرا حق، نستعین، مدد تمہارا حق۔ یہ میرے لیے آدھی ہے اور آدھی آیت تمہارے لیے۔ اب اللہ خوش ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کہیں جی ہم نے سنا ہے آپ بڑے آدمی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور میری مجبوری ہے، اور میرے پاس پھر ساتھ میں کہیں میں نے بہت سوچا میرے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے جس کے سامنے میں جاؤں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا دینے کو، سوچے گا اگر اس کے پاس اور بھی کوئی ذریعہ ہوتا میں کہتا فی الحال وہاں سے لے لو، یہ تو کہتا ہے کوئی اور ہے ہی نہیں، ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے مانگ، اب تو کیا مانگے گا؟ تو بندے کو نہیں نا پتا میں کیا مانگوں گا، بندہ تو وہ چیز مانگ لے گا جو بغیر مانگے بھی مل سکتی ہے۔ ضرورت مند انسان کیا مانگتا ہے؟ اپنی ضرورت کی چیز، تو چھوٹی چیز مانگ لیتا ہے۔ بچہ کیا مانگے گا؟ بسکٹ، اس کو دے دو آپ 10 روپے کا بسکٹ ڈبہ اور 1 لاکھ روپے کا چیک، دونوں میں سے کون سی چیز لے گا؟ اس کو کہو یہ بسکٹ چھوڑ دو، یہ 1 لاکھ روپے کا چیک لو، اس میں لاکھوں سے ہزاروں بسکٹ ڈبے آئیں گے، اس کو نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ عقل مند کیا دے گا؟ چیک لے لے، ہو گئے گا 1000 بسکٹ ڈبے ہوں، مجھے اس بسکٹوں کی ضرورت، مجھے وازوان کی ضرورت، مجھے چیک چاہیے۔ فرق ہے نا عقل کا۔ تو بندوں کی عقل چھوٹی ہے، اس لیے چھوٹی چیز مانگ لیں گے۔ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، اس نے شیشہ دیکھا، تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ اب تھوڑا ہنسو بھی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے شیشہ دیکھا تو اس کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ اس نے وزیر کو بلایا کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ رنگ کیا ہے؟ مجھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بال سفید ہو۔ کہا بال سفید کا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ مجھ کو سزا نہ دیں تو میں آپ کو بتاؤں موت کا وقت قریب ہے۔ اچھا، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب مرنا کون چاہتا ہے، لیکن موت ہے، کیا اس کا کوئی علاج؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ کہا جاؤ پورے ملک میں منادی کرو اس کا کوئی علاج نکالو موت کا، میں مروں گا نہیں، باقی میں اپنی حکومت بھی حوالے کر دوں گا۔ نماز کتنے پہ ہے؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، وقت برداشت کر لینا، اب تھوڑا ہی رہ گیا، 3 ہی آیتیں رہ گی۔ اعلان شلان کرایا تو کہیں سے کوئی دانا انسان نکل آیا، اس نے کہا مجھے موت کا پتہ ہے، علاج کیا ہے؟ بادشاہ کے پاس لایا، دیکھا درویش سے ایک پھٹے پڑانے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت موت کا علاج تو ہے، لیکن اتنا لمبا پروسیس ہے کہ مشکل ہے، کون کرے گا وہ؟ بادشاہ نے کہا میں کروں گا، بتاؤ۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ معاف کرنا مجھے، میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ نے وہ کام کیا آپ تو شاید پھر بھی نہ بچ سکیں، لیکن علاج بہرحال ایک وقت ایسا نکل آئے گا، آپ کی اولادیں حکومت پر ہوں گی تو اولاد زندہ رہے گی۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ چلو کوئی بات نہیں، میں مر جاؤں گا مگر اولاد تو۔ کہا ایک آگ جلانی ہے، وہ آگ مسلسل 1000 سال تک جلنی چاہیے، بجھنی نہیں چاہیے، مسلسل 1000 سال جلنی چاہیے، 1000 سال۔ 1000 سال میں تو آپ مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی علاج نکلے گا۔ 1000 سال کے بعد جب 1000 سال مکمل ہو جائے گا، اس آگ میں سے ایک پرندہ نکلے گا، زندہ پرندہ، جانور، وہ صرف ایک بات کرے گا، 2 باتیں، اس کو پوچھنا ہے موت کا علاج کیا ہے، وہ موت کا علاج بتا کے مر جائے گا وہ پرندہ، بس۔ لیکن یہ کوئی نہیں کرتا، اس لیے لوگ سوچتے ہیں 1000 سال تک ہمیں جب زندہ ہی نہیں رہنا تو، لیکن بادشاہ سلامت اگر آپ کرو گے تو آپ کی نسلیں بہرحال زندہ رہیں گی۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، چلو مسئلہ نہیں، میں نہ رہوں لیکن میری اولاد در اولاد کوئی نہ کوئی تو۔ حکم دیا تو آگ جل گئی، بادشاہ مر گیا، لیکن یہ حکم دے دیا تھا کہ آگ کو بجھنے نہیں دینا، اور قانون بنا دیا تھا کہ 1000 سال فلاں تاریخ میں، مثلا جیسے ہم آج کہیں کہ 50 سال 100 سال 200 سال بعد 2030 میں 2050 میں 2200 میں 2500 میں یہ چیز ہوگی،
سن 3000 میں یہ چیز ہوگی، تو اس نے بھی ایسے بتلایا 1000 سال کے بعد ایک پرندہ نکلے گا، اس وقت کوئی دانا آدمی اس سے پوچھے موت کا علاج تو وہ بتا دے۔ اب آگ جل گئی جی، خاندان در خاندان اس آگ کی حفاظت ہوتی رہی، اور ایک بڑا زمانہ گزرا اور 1000 سال مکمل ہو گئے۔ تاریخ کا پتہ تھا لوگوں کو 1000 سال کب مکمل ہونے والے ہیں۔ اس دن جو ہے پورا علاقہ، پوری حکومت، پورا وہ جیسے سیکورٹی وغیرہ ہوتی ہے، سارے انتظامات کے ساتھ اس آگ کے ارد گرد لوگوں کو بٹھایا گیا کہ آج اعلان ہونے والا۔ تب یہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا نا، شاید کچھ ہم بھی دیکھتے۔ تو طے کیا کہ جی پرندہ ایک ہی بات کرے گا، اس لیے اس آدمی کو بٹھاؤ جو بہت عقل مند اور ہوشیار ہو، ایسا نہ ہو الٹ پلٹ کچھ ہو جائے، پرندہ بات ہی نہ کرے تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو پورے ملک میں سے تلاش کر کے ایک زبردست ذہین عقل مند اور ہوشیار آدمی کو بلایا گیا کہ جیسے ہی پرندہ نکلے گا وہ پوچھے گا کیا ہے، تو کہنا موت کا علاج کیا ہے، بس اتنا ہی پوچھنا ہے، تاکہ وہ موت کا علاج خیر خبر کھور پاٹ نہیں کرنا اسے۔ ٹھیک، دن گزر گیا، لوگوں کی دل کی دھڑکنیں ایسی تھیں کہ اب تو ہم سب زندہ رہیں گے۔ رات کا وقت آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی اور لگائے کہ تم بیٹھو، کیونکہ پرندہ نکلنے ہو سکتا ہے یہ ڈر جائے کچھ ہو۔ اس کو بٹھایا، اس کے دانت میں درد تھا پہلے ہی، اس نے ان دونوں کو کہا تم ایسے ایسے کرتے ہو، ڈرائیور کے پاس کوئی بیٹھتا ہے نا تو ڈرائیور کو نیند آتی ہے، اس نے کہا تم دونوں کو تم مجھے بھی نیند میں مبتلا کرو گے، مجھے دانت میں ہلکا درد ہے، مجھے تو نیند آ نہیں رہی، تم دونوں سو جاؤ، جیسے ہی پرندہ نکلے گا میں تمہیں ایسے کروں گا، تم اٹھ جانا، پوچھ لیں گے۔ اصل میں ان دونوں کو اس لیے رکھا تھا ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ موت کا علاج پوچھ کر اپنا کر لے لیکن دوسرے کو نہ بتائے، یہ 2 گواہ رہیں گے تاکہ پتہ چلے علاج کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ دونوں سو گئے۔ اب یہ بیچارہ بیٹھا ہے، اس کے دانت میں درد ہے، کبھی کرتا ہے آئے، کبھی کرتا ہے وائے، تو اتنی دیر میں پرندہ نکلا، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی یہ کس کو جگائے، گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے نا۔ پرندے نے پوچھا کیا ہے، تو اس کے دانت میں درد ہے، اس نے کہا دانت درد کا کیا علاج ہے، اس نے کہا علاج دند نہ اخراج دندان، دانت درد کا علاج ہے، اس کو نکالو۔ اب اس نے ان کو اٹھایا، کیا وقع، پرندہ نکلا تھا اور میرے دانت میں درد تھا، میں نے یہ پوچھا۔ آہا، یہ ہے مسئلہ، کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا بات پوچھنی ہے، مجبور اپنے دانت درد کا علاج پوچھے گا، رکھا کس لیے تھا؟ اس لیے اللہ جانتے تھے کہ میرا بندہ اگر کچھ مانگے گا کیا مانگے گا، خدایا مکان دے دے، زمین دے دے، بیوی دے دے، بچے دے دے، یہ مانگے گا۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نہیں مانگنا، جب تم مجھ سے مانگنے لگے ہو تو مجھ سے ہدایت مانگو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے، باقی سب اس کے تابع ہیں۔ درخت چڑھ جائے گا، سایہ خود بخود ملے گا، پتے بھی مل جائیں گے، ہے نا، سردیوں میں لکڑی بھی مل جائے گی، لیکن اصل درخت کس کے لیے ہے؟ پھلوں کے لیے، پھل ملنے چاہیے، زندگی کا پھل ہدایت ہے۔ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں تھا، فرمایا اے میرے بندے، اب جب تو نے مجھے خوش کر دیا، میری تعریف بھی کی، میرے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا اور وعدہ کر لیا، تو میری پارٹی کا ہے، دوسرے کا نہیں ہے، شیطان کی پارٹی کا نہیں، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، قرآن میں آیا حزب الشیطان، اور ایک شیطان کی پارٹی۔ شیطان کی پارٹی کون سی ہے کہ وہ اللہ سے کہتی میں تیرا بندہ ہوں اور بندگی کرتے مخلوق کی۔ اولاد اللہ نے دی، زر کاٹنے لے جائیں گے بابا ریشی، سمجھ میں آئی نا؟ مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا، دکان بند ہو گئی، لیکن بلاک والوں نے جو آستان کے ارد گرد وہ جال لگایا ہے، دجیاں باندھیں گے وہاں جا کے، لوگوں کے لگائے ہوئے درختوں کو کاٹ کاٹ کر جلا دیں گے، بیریں کاٹیں گے، اور پھرس چڑھے ہوئے ہیں کہیں ان کو جا جا کر دجیاں باندھیں گے۔ دولت اللہ نے دی ہے، لیکن تاہریاں بنا بنا کر آستانوں اور مزاروں پر بانٹیں گے۔ یہ بے وفائی ہے کہ وفاداری ہے؟ وفاداری نہیں ہے، میں جب تم نے مجھے خوش کیا تو مانگو، کیا مانگے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، وہ راستہ جو تجھ تک پہنچائے، تیرے تک پہنچ گئے نا تو سب کچھ مل گیا۔ محمود ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا ایاز، وہ بہت پیارا تھا محمود کو، بادشاہ کو اپنا وزیر بہت پیارا تھا، اس کے بہت سارے وزیر تھے، تو باقی وزیروں کو حسد تھی کہ بادشاہ اس وزیر کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے سب کو بلایا، تو میں ان کو ایسے بتاؤں گا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا تم بتاؤ، آج میرا دل چاہتا ہے جو تم میں سے کچھ مانگے گا نا میں اس کو وہ دے دوں گا، کس کی کیا ضرورت ہے؟
کسی نے کہا بادشاہ سلامت، میری 3 نسلوں کے لیے آپ وظیفہ جاری کر دو۔ میں نے کہا لکھو، اس کی 3 نسلوں کو دو، جتنا لگے گا۔ کسی نے کہا مجھے فلاں علاقے کا راجہ بنا دو، فلاں اسٹیٹ کا وزیر اعظم گورنر تجھ کو بلا دے، جاؤ۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، سب مانگتے رہے، بادشاہ کی طرح دے دو ان کو۔ رہ گئے ایاز آخر میں۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تجھ کو کیا چاہیے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو جو مجھے چاہیے میں اس پہ ہاتھ رکھوں۔ بادشاہ نے کہا رکھو۔ تو وہ آیا، اس نے آ کر بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے آپ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا دیکھا یہ فرق ہے۔ اس کو پوچھا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت ان کو جو چاہیے وہ مل گیا، میں آپ کو چاہتا ہوں، جب آپ میرے ہو گئے نا تو سارا ملک میرا ہی ہے۔ سارا ملک کس کا؟ جب بادشاہ ہی آپ کا ہے تو اب آپ کو کیا جیب میں رکھنے کی ضرورت ہے؟ بینک میں آپ کے لاکھ روپے تو جیب میں کیوں رکھو گے؟ اے ٹی ایم کارڈ کافی ہے، جب جاؤ گے کہیں نکال لینا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے 500 اس جیب میں رکھو، 1000 اس میں رکھو، 2000 اندر رکھو، 4000 پینٹ میں رکھو، چور نہ لے جائیں۔ اے ٹی ایم لے جاؤ، عیش کرو۔ فرمایا جب تم مجھ کو راضی کر لیتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ تک پہنچ جاتے ہو تو جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، پھر کیا پریشانی؟ اور جو یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا ہے جن پر اللہ کچھ انعام کرنا چاہتا ہے۔ نبیوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت جو اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں، صالحین کی جماعت جو اللہ کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں اپنی جذبات کی۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں نا، مغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ جماعتیں، بے دین جماعتیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، اللہ کے غدار اور نافرمان اور بے وفا، ان کے راستے سے بچنے کی دعا کرو، بس سب کچھ تمہیں مل گیا۔ پھر اگر تم فقیر بھی رہے نا تو تمہارا سب کچھ، تمہارا سب کچھ۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ وزیر اعظم کے کچن میں کام کرتا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کا جو اپنا کچن ہے، اس کچن میں کھانا بناتا ہے۔ تو وزیر اعظم کے صدر کے کیسے کھانے بنتے ہوں گے؟ یہ بیچارہ جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں جیسا کیسا رہتا ہوگا، زیادہ ہے کچن ماسٹر۔ اسی دروازے پر ایک پینٹ شرٹ والا گاڑی والا آیا ہے، اس نے آ کر وزیر اعظم سے کچھ مانگا ہے، تو وزیر اعظم نے کہا جاؤ تم فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤ، جو بل آئے گا وہ میں دوں گا۔ دیکھنے میں یہ آدمی بڑا ہے کہ اس کو کیا دیا ہے 5 اسٹار ہوٹل کا ٹرپ، اور یہ جو ہے یہ ہر وقت کس میں رہتا ہے؟ کچن میں۔ لیکن حقیقت میں دیکھو، چونکہ یہ کچن میں رہتا ہے نا، بادشاہ کے لیے جو بنے گا بچا وہ کس نے کھانا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کی؟ اس سے زیادہ تو عالیشان اس کے کچن میں پڑا ہوا ہے، اور جب چاہے تب کھائے۔ یہ بلا تشبیہ ایک مثال ہے۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو ایسے دیتا ہے کہ جاؤ کر لو فلاں عیش، لیکن میرے تو تم، اور اپنوں کو قریب رکھتا ہے کہ چلو مصیبت میں سختی میں رہو لیکن تمہارا ہی ہے سب کچھ۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ جب بندے نے یہ کہا نا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری دعا قبول کر دی۔ ہدایت کے لیے کیا دیا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اب کتاب میں دے رہا ہوں، ہدایت اسی میں ہے، لا ریب فیہ، شک نہیں کرنا کہ اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت ملے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر کہیں ہدایت تلاش کرو گے تو ملے گی؟ اب تو نے دعا کی ہے، اب 30 پاروں میں جو آگے آ رہا ہے نا وہ تیری ہدایت کا مضمون ہے۔ اب جو آ رہا ہے اس کو سیکھ، پڑھ، اس پر عمل کر، ہدایت اسی میں ہے۔ لیکن فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت حاصل صرف متقی ہی کریں گے۔ ہے تو یہ کتاب سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، سکھ عیسائی کے لیے بھی، لیکن ہدایت حاصل کون کرے گا؟ المتقین۔ صرف متقی کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 وہ اللہ پر اور غیب کی چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اللہ رسول کی باتیں سچ ہیں، برحق ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، اس کو کہیں گے متقی جس میں یہ ساری چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو دیا ہے، نہیں تمہارا نہیں ہے، میرا دیا ہوا ہے، اس میں سے اللہ کے رضامندی کے لیے، خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، چاہے مسجدوں کو دیں، مدرسوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، محتاجوں کو دیں، جو کچھ بھی دے رہے ہیں نا اللہ کے نام پر، اللہ کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں، اپنے دکھاوے کے لیے نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ یا رسول اللہ جو دین آپ لے کر آئے یہ بھی برحق ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ بھی برحق تھے، لیکن ہم مانیں گے اب اس دین کو، اس دین کو مانیں گے۔
ان کا بھی انکار. ہاں جیسے یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، عیسائی انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، عیسائی جس نبی کو مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یہودی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی برحق جو آخری نبی ہیں اس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. ان نبیوں کا انکار، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کی عزت بحال، لیکن شریعت مانیں گے کس کی؟ ما انزل الیک، یا رسول اللہ جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا دین، اس کو مانیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، پانچویں چیز کیا ہے؟ آخرت پر ان کو یقین ہو کہ مریں گے، اللہ کے ہم منہ دکھانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. یہ ہوتے ہیں متقی. یہ متقیوں کی ڈیفینیشن قرآن نے بیان کی 5 چیزیں. اچھا جو متقی ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من رب، انہی کو ملے گی ہدایت، واولئک هم المفلحون، یہی ہوں گے کامیاب. اس سے معلوم ہوا ہدایت کے لیے 5 کام کرنے ہیں. کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان پر یقین ہو، کسی چیز میں شک نہ ہو. اب اس پہ کبھی بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ. ہم دیکھیں کہ ہمارا یقین ہے کہ نہیں. ہم میں سے ہر آدمی کہتے ہیں بجز مومن، بجز ایماندار، کچھ ایماندار، سچو کو ایماندار کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو. ایمان کہتے ہیں یقین کو، کس کو؟ اور یقین کے خلاف آدمی کبھی کر سکتا؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، زہر کھانے سے مرتا ہے آدمی کہ موٹا تازہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے؟ مرتا ہے نا. یقین ہے اس پر تو کھایا کسی نے آپ میں سے زہر کبھی؟ آپ کو کیسے پتا پھر زہر کھا کے مرتے ہیں؟ پیراسٹامال کھائی آپ نے؟ پیراسٹامال سے کتنا درد میں آرام ملتا ہے؟ ملتا ہے نا. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیراسٹامال کھائی ہے. جب آپ نے زہر کبھی کھایا نہیں تو آپ کیسے کہتے ہو زہر کھا کے مر جاتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں اپنی جگہ؟ آپ کہو گے ہم نے سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے. اچھا لوگوں سے آپ نے سنا، اگر میں اس وقت آپ کو کہوں کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، زہر کھانے سے کوئی نہیں مرتا، ایک بیماری اور آنے والی ہے نئی، ڈائمیگران بوتل جو پیے گا وہ بچے گا. حکومت بھی اعلان کر دے یہی، خانہ کعبہ کے امام بھی کہے کہ ڈائمیگران بھجواؤ جی، یہاں سعودیہ میں بیماری آنے والی ہے تو یہاں ہم لوگوں کو بانٹیں گے. تو آپ کھاؤ گے ڈائمیگران؟ کیوں؟ آپ کو خطرہ ہے نا، اسے کیا یقین ہے. آپ کو میں پوچھوں جب آپ نے کھائی نہیں، حکومت بھی اعلان کر رہی ہے ڈائمیگران کھاؤ تو بچو گے، مولوی صاحب بھی کہہ رہا ہے، امام صاحب بھی روز دعا کرتا ہے اللہ ڈائمیگران کی بوتلیں عام کر دے، تو کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ آپ کہو گے اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارا یقین ہے اس سے مر جاتے ہیں. آپ سوچو، جب میرا اور آپ کا اس پر یقین ہے کہ لوگوں نے کہا ہے ڈائمیگران کھانے سے مرتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی نہیں بچے گا، بے نمازی تباہ و برباد ہو جائے گا. تو آپ کا بچہ ڈائمیگران لے کر دروازہ بند کرتا ہے تو آپ دوڑتے ہو، کھڑکی توڑتے ہو، ڈائمیگران کی بوتل لے کر اندر گیا ہے مر نہ جائے. اور آپ کا بچہ اور میرا بچہ 10 بجے تک 8 بجے تک بستر سے نہیں اٹھتا اور نبی کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا، لیکن ٹس سے مس نہیں، تو نبی کی بات پہ یقین کہاں ہے؟ کیسا یقین؟ اسی کو یقین کہتے ہیں. نبی کہہ رہا ہے، حدیث ہے کہ جو آدمی سود کھائے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا جیسے کسی کو جن چمٹ جاتا ہے نا، تو وہ کیسے پاگلوں کی حرکت کرتا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح میدان حشر میں آئے گا. لوگ کہیں گے ہائے ہائے یہ کیا مصیبت آ گئی. حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کو، میں نے دیکھا ایک آدمی کو، کچھ لوگوں کو دیکھا، اقوام کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے جیسے بڑے بڑے مکانات اور مکانوں جتنے، اور ان کے اندر سانپ ناچ رہے ہیں، اور باہر سے ایسے نظر آتا ہے کہ اندر کا سارا سسٹم جیسے شیشے کا ہوتا ہے نا ایسے پورا نظر آ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل سے بتلایا گیا کہ یہ سود کھانے والے. قرآن کہہ رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ہے. تو حالت جنگ میں کبھی بھی سکون سے کوئی آدمی، جنگ بھی ہو اور اطمینان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی بتلائی ہوئی ہیں. یقین ہے تو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ KCC بھی لے رہے ہیں، فلاں لون بھی، یہ بھی وہ بھی. یار امرائے ناز سے نہ چلا تو اس کا مطلب ہے یقین وقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو کم از کم اتنا ہوتا نا جتنا ڈائمیگران پہ یقین ہے، اتنی نبی کی بات پہ بھی یقین ہوتا. تو یقین وقین نہیں ہے. جب یقین ہی نہیں، ہدایت کیسے ملے گی؟ ہے یہ بات کہ نہیں؟ ایک بالشت زمین کسی کی، ایک بالشت پاؤ زمین کسی کی اگر کسی ناجائز کھا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور یہاں بہن کی 10 کنال زمین کھا کر بھائی بیٹھا ہوا ہے، نہیں دے رہا بہن کو. بیٹیوں کو اس طرح الوداع کر رہے ہیں، جاؤ تمہاری شادی پہ 3 لاکھ 4 لاکھ لگایا، 50 کنال زمین ہے، کون بچے کھائیں گے؟ لڑکے ہیں میرے پاس 3 لڑکے ہیں، ان کو دینا ہے، دکان بھی نہیں کی، مکان بھی نہیں کا. اس بیچاری کو کیا دیا؟ اس کی شادی پر 4 لاکھ روپے خرچ کیا، تعلیم پہ کیا. یہ
اگر نبی کی بات پہ یقین ہوتا ایسا کرتے؟ اس کا مطلب یقین کچھ نہیں ہے. ہاں خبر ہے ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، باقی یقین کس پہ ہے؟ یقین حکومت کی باتوں پہ ہے کہ جی کووڈ ہے، کرونا ہے، اس پہ یہ ویکسین لگانی ہے تو لوگوں نے چڑھ کے لگوائے. مجھے پہلے کرو جی ویکسین، مجھے کرو، لائنیں لگی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کورونا کی ویکسین پہ جتنا یقین ہے اتنا یقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت کی پہلی شرط ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے نبی کی بات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے تم نے جس چیز کو دیکھا اس پہ بھی اتنا یقین نہ ہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 2 نمازوں کی پابندی کرو. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے پابندی کرنا. نماز پڑھنے کا مطلب ہے جمعہ پڑھ لیے، نماز پڑھنے کا مطلب ہے ظہر عصر مغرب میں آ گئے، فجر عشاء پڑھی ہی نہیں، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، جو قضا ہوئی ان کی کوئی فکر نہیں ہے. فرمانا نہ ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کے لیے یہ ہے، یہ بالکل ایسے سمجھو یہ جو آج کل موبائل آ گئے ہیں نا، ان موبائلوں کو آج کل لوگ کوڈ لگاتے ہیں، پاسورڈ لگا ہوتا ہے. اب کرو اوکے تو یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے نا. تو اب کیا کرو گے؟ جس کو صحیح پاسورڈ یاد ہوگا وہ دبائے گا تو موبائل کھل جائے گا. اب جو دیکھنا ہے آپ کو، کال کرنی ہے، میسج دیکھنا ہے، ویڈیو دیکھنا ہے، سب ہے اس کے اندر، لیکن پاسورڈ صحیح ہونا چاہیے. اگر غلط دیا تو نہیں کھلے گا نا. قرآن میں ہدایت ہے، پاسورڈ مانگ رہا ہے قرآن پہلے صفحے پر، پاسورڈ لاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. یا اللہ ہم ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ فرماتے پہلے پاسورڈ دے دو. کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلا ڈیجٹ ہے، غیب پر یقین. یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی. ومما رزقناہم ینفقون، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر مکمل عمل، یقین. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین. یہ 5 ڈیجٹ ہیں، یہ صحیح ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. کھولو اب تم کو کیا ملے گی؟ ہدایت. اور اگر یہیں تم کسی غلطی میں مبتلا ہو، ایمان میں ہی کثر ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، تو سارا قرآن ایک نہیں 1000 دفعہ پڑھو، ساری تفسیریں پڑھو، ہدایت نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اور اس کے لیے آج سے ہم ایک نیت کریں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں غیب کے متعلق ہیں، آخرت کے متعلق ہیں، ان کو پڑھا کریں، سنا کریں، اور اپنے دل کا یقین اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. منتخب احادیث ایک کتاب ہے، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر ایمانیات کا بیان ہے. اللہ رسول نے آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، دنیا کے تباہی اور دنیا کی کامیابی کے متعلق جو کچھ بیان ہے اس کو خوب سنیں اور خوب پڑھیں. اس طرح سننے پڑھنے سے، اپنے گھر میں مذاکرہ کرنے سے یقین پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد نمازوں کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے، اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. آخرت کے یقین کا مطلب ہے آخرت کی مش یقین فنشن کی کرنج. کیا؟ آخرت کی تیاری کا مطلب ہے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جھوٹ سے بچو، حرام سے بچو. یہی تیاری ہے نا، یہی یقین ہے. جس کو یقین ہوگا کرے گا، جس کو یقین ہی نہیں کرے گا کیا؟ تو آخرت کی یقین کا مطلب ہے جو کام، جو چیزیں آخرت میں ضرورت ہوں گی وہ کرنا شروع کر دے، جو وہاں نقصان پہنچائے گی وہ چھوڑ دے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ان باتوں کی حقیقت پر عمل کی توفیق عطا فرما، سمجھنا نصیب فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، عفو و عافیت نصیب فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. ان باتوں کی سے ہمارے ظاہر کو، باطن کو، اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، سب کو فیضیاب فرما. یا اللہ قرآن ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما، نماز روزے کا پابند بنا. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ اپنے پاک کلام کی لذت اور حلاوت نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر ضرورت پوری فرما، ہر مشکل آسان فرما. اے اللہ ہر رسوائی سے بچا، اے اللہ ہر رسوائی سے بچا. دنیا آخرت میں آبرو کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان پڑھیں فوراً.